السلام علیکم سامعین گرامی، جب کوئی قوم حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی پر پتھر، کسی پر آسمان سے بجلیوں کی بارش کی جاتی ہے۔ تو آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، لہذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک آپ نے شکار کرنا ہے، اور صرف ہفتے کے دن آپ نے یہ مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق کے امن کے لیے رکھ دیے، تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تھے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب ہے عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسنے، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی نہ رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے رہے اور اتوار کے دن نکالتے اور خوشی سے کھاتے۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگے، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکنے اور اتوار کے دن نکالنے، اور کچھ نے اس سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسی ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھا جائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم جال پھینکتے ہو یا جھوٹے طریقے سے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، اور یہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرمان بردار ہیں وہ اس طرح رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حال ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم بھی یہی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ وہ سارے نافرمان، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تک تھی، بستی میں رہتے تھے۔ یہ تو سب کتاب کی باتیں ہیں، ہم نے کوئی عذاب نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے کہا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا تو وہ ایک دم وہ جو اللہ کے فرمان بردار بندے دیوار کے اس طرف رہتے تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے جو دیوار کے اس دوسری طرف رہتے تھے، وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے مغفرت مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں سنی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر بن چکے تھے، ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھیں۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان میں سے لوگوں میں سے جو بعض نے کہا کہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچان لیا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ تو یہ بعض کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بندر صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے تھے۔